بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کل پی ٹی آئی کی سیاست کا مرکز و محور احتجاج ہی ہے۔ ایک طرف احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرے احتجاجی مظاہرے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں پنڈی اسلام آباد جو تھا وہ کس طرح بنا ہوا تھا احتجاج کا مرکز، اور اب آج اسلام آباد میں احتجاج جو ہے اس کی کال دے دی گئی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس پر جو سارا زور ہے وہ ایک صوبہ کے پی لگا رہا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اس طرح کا ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ وفاق کے تحت جو اکائیاں ہیں ہماری صوبے ہیں اس کے وہ چیف منسٹر نہیں ہیں، بلکہ وہ کوئی آزاد خیال جو ہے وہ صرف سیاستدان ہے۔ ہم اس نقطے پر بات کریں گے کہ ان کا کردار کیا آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، جیسے کیا حال ہے؟ شاہ جی، احتجاج کا موسم ہے اور ہر طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج ہی کر رہی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آئینی حق ہے، لیکن اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، مختلف طبقات میں اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ آخر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وفاق کا حصہ ہے، وہ کس طرح اس طرح کا ایکشن کر سکتے ہیں، سرکاری مشینری کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ وفاق کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا دوسرے صوبے خاص کر پنجاب کو للکارنا شروع کر دیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا رائے ہے آپ؟ اچھا صاحب، میں بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے اس وقت کہ جب اس حد تک ڈبل سٹینڈرڈز آزمائے جاتے ہیں، اپنائے جاتے ہیں، کہ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر نہیں رہے تھے 2017 کے بعد، تو یہی تحریک انصاف تھی جو اپنے ویلاگز کے اندر، تقریروں کے اندر، خان صاحب بھی خود وہ کہتے تھے کہ جناب فلاں میٹنگ کے اندر نواز شریف صاحب کیسے شامل ہوئے، فلاں میٹنگ کے اندر، بلکہ بہت عرصے تک تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا رہا کہ وہ پی ایم ہاؤس کے اندر جب میاں صاحب پرائم منسٹر وہ کس حیثیت میں بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج سر مجھے ایک چیز بتائیں، اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب جب آپ کو یاد ہے 2022 کے بعد خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر لیے پھرتے تھے، جی بالکل، ٹھیک ہے، کوئی ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ میں کس استحقاق کے تحت پھرتا ہوں۔ اب وہی چیز ہے کہ وہ جناب مشینری، اچھا مشینری، بھاری مشینری آپ لے کے آ رہے ہیں چوہدری صاحب، یہ کوئی مقصد آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسلام آباد فتح کرنے تو نہیں آ رہے آپ؟ مولا جٹ فلمیں بن رہی ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، آپ ایک سیاسی کردار ہے نا، اور سر آپ کے پاس ایک ہوتا ہے وہاں پہ حکومت کا ذمہ دار ہیں آپ چیف منسٹر ہیں، پورے صوبے کے انتظامی امور کے ہیڈ ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ اچھا اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، اوکے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ جو نیچے آپ چونکہ حکومتی عہدیدار ہیں نا، آپ کے جو تحریک انصاف کے جماعتی عہدیدار ہیں انہیں کہیں کہ یار لے کے جائیں آپ، میں بالکل پہنچوں گا آپ کے احتجاج۔ اچھا شاہ جی دیکھیں، یہ جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں کے پی کے، اب وہ سرکاری مشینری، اس دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو احتجاج کے قافلے پیچھے ہوں گے، سرکاری مشینری، ہیوی مشینری اور ہمارے فیس ماسک اور ساری چیزوں والا جو ہے نا وہ آگے ہوگا۔ تو شاہ جی یہ سرکاری وسائل کس طرح احتجاج کی نظر کر سکتے ہیں ایک صوبے کے سرکاری وسائل جو ہے؟ چوہدری صاحب یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے کہ آپ صوبے کی پولیس کو، ٹھیک ہے، اور یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، چوہدری صاحب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زمان پارک کے اندر جب خان صاحب تھے کوئی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس، گلگت بلتستان کی پولیس یہاں پہرا دے رہی تھی، خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار یہاں تھے، کس حیثیت میں، اور وہی خود وہ کسی آئین کسی قانون کو نہیں مانتے، دوسروں کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں فلاں۔ اب بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ جو مشینری آ رہی ہے جو ساری، وہ تو سر عوام کے صوبے کے جو ٹیکس ہے عوام کا حق ہے کہ وہ اس کے جو فلائی کام ہے یا جو صوبے کے کام ہیں ان کے اندر وہ استعمال ہو۔ وہ کیا تحریک انصاف کے جو سیاسی ایونٹ ہیں، جو ان کے جلسے ہیں یا جلوس ہیں، ان کے لیے استعمال ہوگی؟ اور فرض کریں چوہدری صاحب جب احتجاج ہوتا ہے تو آپ کو ہوتا ہے بہت ساری وہیکلز کو آگ بھی لگتی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، اگر یہ آگ لگ جاتی ہے اور کروڑوں کی مشینری کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچتا ہے، سر کون ذمہ دار ہے؟ کیا تحریک انصاف اس کو نقصان وہ پورا کرے گی؟ سیکنڈلی چوہدری صاحب میں جو خان صاحب کی سیاست کو سمجھاؤں نا وہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگلا، آپ کو یاد ہے آپ نے ایک ویلاگ کے اندر مجھ سے سوال کیا تھا کہ حکومت فاؤل پلے کر رہی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ جب ایک فریق فاؤل پلے کرتا ہے نا تو دوسرے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسا ایکٹ کرتے ہیں انتہا کے اوپر پہنچ کے کہ دوسرا فریق مجبور ہو جائے کہ اگلے کے خلاف کوئی ایسا ایکٹ کرے، پھر اس کے بعد وہ شور مچا دیں اور کہیں کہ بھجن اے تے ساڈے خلاف دیکھو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، سر
حیثیت اب میں کیا انہیں کہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت طے شدہ ایک جو ہو گیا تھا، پہلے آپ کالا شاہ کاکو سے لوٹ کے گئے، پھر طے شدہ پلاننگ کے تحت آپ پنڈی نہیں آئے، اب آپ پنڈی نہیں آئے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں جناب بڑکیں اس طریقے سے مارنے ہیں. آپ نے کیا جو 15 دن کا ٹائم دیا تھا اڈیالہ جیل سے چھڑا لیا عمران خان کو. اچھا شاہ جی دیکھیں اسلام آباد میں نا اس وقت ابھی ملیشیا کے وزیر اعظم اسلام آباد میں موجود ہیں، انور ابراہیم دورے پہ آئے ہوئے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں چین کے پرائم منسٹر بھی پاکستان آنے والے ہیں، پھر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے، بین الاقوامی پارلیمانی ایوان جو ہے ان کا ایک اجلاس ہونے والا ہے. تو گنڈا پور صاحب اس وقت حکومتی نظام ہے اس کا حصہ ہیں، تو وہ کس طرح اس سارے نظام کو ڈی سٹیبل کر سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ انتہائی اہم نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ ابھی اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں. چوہدری صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو پاکستان کے اندر سیاسی تحریکیں چلتی رہی ہیں وہ تو لاہور شہر سے چلتی ہیں نا. جی. سیکنڈ کراچی ہے جی. پنڈی میں تو ایسا کوئی نہیں ہے. پنڈی تو مقصد آپ یہ سمجھیں کہ سازشوں کا گھر ہوتا ہے نا. ہاں جی محلاتی سازشوں کا، وہاں تو وہ جو ہے تحریکیں چلتی ہیں. لاہور تو آپ لاہور میں کیوں نہیں احتجاج کرتے سر؟ ڈی چوک کے اندر ایک تو جو آپ نے کہا کہ انور ابراہیم صاحب موجود ہیں ملیشیا کے وزیر اعظم، 2 دن بعد کچھ دنوں کے بعد چائنا کے وزیر اعظم نے آنا ہے، پھر شنگھائی تعاون کانفرنس کا ہونا ہے. یہ سارے ایونٹ اسلام آباد کے اندر ہونے ہیں. تو ایک تو ڈی چوک کے اندر آپ کے جو اللہ بھلا کرے ڈپلومیٹ ہیں سر سارے وہ ہیں، وہاں پہ احتجاج کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں اگر کسی نے دی ہے غلط کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے نا تو آپ نے ڈی چوک میں جا کے احتجاج کرنا ہے، آپ ڈی چوک سے ہٹ کے احتجاج کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ پورا ملک پڑا ہوا ہے، آپ فیصل آباد کریں، لاہور میں آئے نہ کریں احتجاج، ٹھیک ہے. جتنے دن وہاں پہ غیر ملکی مہمانوں نے آنا ہے، آپ پھر وہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2014 کے اندر سے چائنیز صدر کا دورہ تھا اسے ملتوی کیا بلکہ منسوخ کرایا گیا. ٹھیک ہے. تو آج اگر شنگھائی تعاون کانفرنس کے اندر کچھ خدا نہ خاصہ سر ابھی نبی ہوتی ہے یا کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو سر پوری دنیا کے اندر ہماری جگہ سائی ہوگی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ سر جی اب جو ہے نا تھوڑا یہ قوت جو ہے نا مزید، اور پہلے بھی انہوں نے احتجاج کیا کوئی قابل ذکر احتجاج نہیں ہوا، اب مزید جو ہے کسی صورت انہیں ڈی چوک نہیں آنے دینا چاہیے. اور خاص طور کے اوپر جتنے دن کے اندر پنڈی اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل ایونٹس چل رہے ہیں تو سر انہیں ان دونوں شہروں جڑواں شہروں کے اندر احتجاج کی اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے. اور خود تحریک انصاف کو بھی اتنا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز سیاسی جماعت کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. ورنہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر بلیم لگاتے ہیں، میں وہ نہیں کہتا سر، وہ ایک دفعہ پھر بلیم لگ جائے گا. تو انہیں خود تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. پورا ملک احتجاج کے لیے پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ آ جائیں. اور پھر چودھری صاحب میں تمہیں دساں اگر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو کہانی مک جانی ہے. اچھا ہاں پھر کیڑا ڈی چوک تے کیڑا پنڈی تے کیڑا لاہور، پھر سیدھا اڈیالہ جیل. اچھا تو پھر لیکن وہ جو آپ نے کہا ہے سر علی امین گنڈا پور صاحب کا انتہائی سنجیدہ ہے کہ ایک صوبے کا اگر سربراہ جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا. اور پھر سر صوبے کی پولیس جو ہے سر تحریک انصاف کی پولیس نہیں ہے، وہ عوام کی پولیس ہے. اس نہ ہی وسائل وہ تحریک انصاف کے وسائل ہیں. شاہ جی ایک اور چیز بڑی اہم آپ نے جو کیا نا ایک دم مجھے یاد آ گیا سر، آپ پورے سوشل میڈیا ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ ایک پوسٹ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی کہ جناب 11 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر یہ ترقیاتی کام ہوا ہے. ایک پوسٹ نظر نہیں آئے گی آپ کو. سر تباہی بربادی، دوسروں کے اوپر تنقید. سر بتائیں نا یہ جب سے فروری کے اندر سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے کام کون سا کیا ہے؟ شاہ جی دیکھیں ایک بڑا یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا کہ جیسے آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ آپ کارکردگی پہ فوکس رکھیں. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جب احتجاجی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی مرکزی لیڈرشپ تو اور ہے نا سر، گوھر علی خان کو ہونا چاہیے. بالکل ان کو فرنٹ پہ ہونا چاہیے. فرنٹ پہ ہیں علی امین صاحب، تو ان کا وقت جو ہے سر جو صوبے کے عوام کی امانت ہے ان کے پاس وہ کہیں بھی نہیں لگ رہا صوبے میں. وہ تو لگ احتجاجی سیاست سر، جتنا بجٹ ہے وہ احتجاجی سیاست کے اوپر لگ رہا ہے ان بیچاروں کے. اور ان کا وقت سر، ایک بندے کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے نا سر. وقت بڑا قیمتی. سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں سر، کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی نے سر انہوں نے وہاں کے اوپر میڈیکل کا ایک پورا نظام بنایا ہے. پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، یہاں پہ اورنج ٹرین بنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا میٹرو چلی ہے اور انفراسٹرکچر بنا ہے. سر خیبر پختونخوا میں جو بنی ہوئی یونیورسٹی ہیں چوہدری صاحب افسوس ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کسی کی تعلیم کے اوپر اگر بنی ہوئی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا کسی قوم کو اگر آپ نے ضرب لگانی ہے تو تعلیم کے میدان کے اوپر لگا دیں. تو سر یہ کم از کم وہاں خیبر پختونخوا میں
کرے احتجاج، لیکن وہ جو چیئرمین بنایا ہوا ہے نا آپ نے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو، انہیں کہیں نا کہ سر وہ ذمہ داری لیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ جو انتظامی جماعتی عہدے ہیں، سر انہیں کہیں خود یہ جو ہے وہ صوبے کی تعمیر و ترقی کے جو ہے انہیں کام کریں۔ ہاں جب سٹیج سج جائے یہ بھی ایز اے جو ہے مقرر کے طور پہ آئیں، مقرر کے طور کے اوپر آئے، لیکن یہ لاؤ لشکر لے کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک دوسرے صوبے کو چیلنج کریں تو یہ دوسرا صوبہ ہونے نہیں دے گا، اور نہ یہ جو ہے نا سر ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ کسی صورت بھی یہ تحریک انصاف کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو اس حکومتی نظام کا بڑا اہم حصہ دار ہے، وہ کس طرح ریاستی وسائل کو اور اپنے قیمتی وقت کو جو اس کی عوام کا حق ہے اس کا، وہ اس کو صرف احتجاجی سیاست کی نظر کر دے۔ یہ ہمارے خیال میں نہ تحریک انصاف کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی اس ملک و قوم کے لیے۔ احتجاج ضرور کریں آپ کا سیاسی حق ہے، لیکن اس احتجاج کو پاکستان کی قیمت نہ بنائیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔